بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا نام عمرو بن عبدود تھا۔ یہ اگرچہ 90 برس کا کھرانٹ بڈھا تھا، مگر 1000 سواروں کے برابر بہادر مانا جاتا تھا اور کٹر مشرک تھا۔ جنگ بدر میں زخمی ہو کر بھاگ نکلا تھا اور اس نے یہ قسم کھا رکھی تھی کہ جب تک مسلمانوں سے بدلہ نہ لے لوں گا، بالوں میں تیل نہ ڈالوں گا اور جی بھر کے کھانا نہیں کھاؤں گا۔ جنگ خندق میں یہ آگے بڑھا اور چلا چلا کر مقابلے کی دعوت دینے لگا۔ 3 مرتبہ اس نے کہا کہ کون ہے جو میرے مقابلے کو آئے گا؟ تینوں مرتبہ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اٹھ کر جواب دیا کہ میں۔ پیارے نبی کریم خاتم النبیین سید المرسلین رحمت العالمین جناب رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ علی کرم اللہ تعالی علیہ وجہ الکریم کو روکنا چاہا اور فرمایا کہ اے علی، یہ عمرو بن عبدود ہے۔ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ نے عرض کیا کہ جی ہاں، میں جانتا ہوں کہ یہ عمرو بن عبدود ہے، لیکن میں اس سے لڑوں گا۔ یہ سن کر تاجدار نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خاص تلوار ذوالفقار اپنے دست مبارک سے حیدر کرار حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کے مقدس ہاتھ میں دے دی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر انور پر عمامہ باندھا اور یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ عز و جل، تو علی کرم اللہ تعالی وجہ کی مدد فرما۔ حضرت اسد الغالب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ مجاہدانہ شان سے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور دونوں میں اس طرح مکالمہ شروع ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بولے، اے عمرو بن عبدود، تو مسلمان ہو جا، بہتر یہی ہے تیرے لیے۔ عمرو بن عبدود بولا، یہ مجھ سے کبھی بھی ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بولے، لڑائی سے واپس چلا جا۔ عمرو بن عبدود بولا، یہ مجھے منظور نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تو پھر آ کر مجھ سے جنگ کر۔ عمرو بن عبدود نے ہنس کر کہا کہ میں کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دنیا میں کوئی مجھ کو جنگ کی دعوت دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بولے، لیکن میں تجھ سے لڑنا چاہتا ہوں۔ عمرو بن عبدود بولا، آخر تو ہے کون؟ کس کا بچہ ہے اور نام کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، میں علی بن ابی طالب ہوں۔ عمرو بن عبدود بولا، اوہ اے بھتیجے، تو ابھی بہت ہی کم عمر ہو، میں تمہارا خون بہانا پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لیکن میں تمہارا خون بہانا بے حد پسند کرتا ہوں۔ عبدو خون کھلا دینے والے یہ گرم گرم جملے سن کر مارے غصے کے آپے سے باہر ہو گیا۔ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ پیدل تھے اور یہ سوار تھا۔ اس پر جو غیرت سوار ہوئی تو گھوڑے سے اتر پڑا اور اپنی تلوار سے گھوڑے کے پاؤں کاٹ ڈالے اور ننگی تلوار لے کے آگے بڑھا اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ پر تلوار کا بھرپور وار کیا۔ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے تلوار کے اس وار کو اپنی ڈھال پہ روکا۔ یہ وار اتنا سخت تھا کہ تلوار ڈھال اور امامہ کو کاٹتی ہوئی پیشانی پر لگی۔ گو بہت گہرا زخم نہیں لگا، مگر پھر بھی زندگی بھر یہ ٹکرا آپ کی پیشانی پر یادگار بن کر رہ گیا۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تڑپ کر للکارا کہ اے عمرو سنبھل جا، اب میری باری ہے۔ یہ کہہ کر میرے اسد الغالب کرم اللہ تعالی وجہ نے ذوالفقار کا ایسا نپا تلا ہاتھ اور اتنا زبردست وار مارا کہ تلوار دشمن کے شانے کو کاٹتی ہوئی کمر سے پار ہو گئی، مگر اسے احساس تک نہ ہوا کہ یہ ہوا کیا ہے، اور بولا اور کوشش کرو۔ یہ کہتے ہوئے وہ تھوڑا پیچھے ہوا تو 2 ٹوٹے ہوئے اور تلملا کر زمین پر گرا اور دم زدن میں مر کر فی النار ہو گیا اور میدان کارزار زبان حال سے پکار اٹھا کہ شاہ مرچہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کیا اور منہ پھیر کر چل دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ
اے علی کرم اللہ وجہ، آپ نے عمرو بن عبدو کی ذرہ کیوں نہیں اتار لی؟ سارے عرب میں اس سے اچھی کوئی ذرہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذوالفقار کی مار سے وہ اس طرح بے قرار ہو کر زمین پر گرا کہ اس کا سطر کھل گیا، اس لیے حیا کی وجہ سے میں نے منہ پھیر لیا۔ جزاک اللہ خیر۔